میں نے الحمدللہ درجنوں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان میں ٹاپ آف لسٹ میری 3 ویڈیوز میں یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جسے شوق ہے وہ ضرور دیکھیں۔ پہلی ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی ہے، میں نے ختم نبوت کا مقدمہ 40 منٹ میں پریزنٹ کیا ہے، بیسٹ ویڈیو ہے، ایک نشست میں بیٹھ کے دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام، چونکہ صوفیاء کا کشف اور الہام بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی امتی کے اوپر کوئی غیبی خبر آتی ہے سوائے ایک استثناء کے، وہ خواب ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، مبشرات، خواب بھی نہیں مبشرات، وہ میں نے سارا اس میں بیان کیا ہے۔ تو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ہے، اس کے سوا اگر کوئی مانتا ہے تو میں نے وہ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا۔ پھر تیسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو مولانا اسحاق، میں نے اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب کو محی الدین ابن عربی کی عبارت کوٹ کرنے پر گرفت کی، اور کشف، الہام، شرح صدر، وہی، یہ ساری ٹرمنالوجیز میں نے سمجھائی اس میں، اور میں نے بتایا کہ ختم نبوت کا صحیح عقیدہ یہ والا ہے۔ یہ 3 ویڈیوز جو بندہ دیکھ لے، کوئی قادیانی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اللہ کے فضل سے۔ اس چھوٹے مرزے نے جن 3 ویڈیوز کا ذکر کر کے ان پر فخر کیا ہے، مرزا تو کہتا ہے کہ میری یہ 3 ویڈیوز قادیانیت کے خلاف بیسٹ ویڈیوز ہیں، لیکن در حقیقت ان 3 ویڈیوز کے مطابق تقریباً تمام اہل اسلام ختم نبوت کے ڈاکو ٹھہرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شخصیات بھی جن کے نام کا جھوٹا سہارا مرزا لیتا ہے، علامہ البانی، مولانا مودودی، اسحاق فیصل آبادی صاحب، اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ، کیونکہ یہ سارے حضرات الہام کے قائل ہیں۔ اور ان تینوں ویڈیوز میں، بلکہ اس کلپ میں بھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مرزے نے کہا کہ الہام کا قول کرنے والا ختم نبوت کا ڈاکو ہے، الہام کا قول کرنا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ تو مرزے کے فتوے کے مطابق یہ سارے حضرات ختم نبوت کے ڈاکو بن گئے، نعوذ باللہ، مولانا مودودی بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی، اسحاق فیصل آبادی صاحب بھی، اور اسی طرح علامہ البانی بھی۔ مرزا تو کہتا ہے یہ 3 ویڈیوز جو آدمی دیکھ لے گا، کوئی قادیانی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان 3 ویڈیوز کی بنیاد پر کوئی آدمی قادیانیوں سے گفتگو کرے گا تو پوری امت مسلمہ کو ختم نبوت کا ڈاکو ٹھہرا کر واپس آئے گا، بجائے اس کے کہ قادیانی اس کے خلاف نہ ٹھہر سکے، یہ خود قادیانیوں کے خلاف نہیں ٹھہر سکے گا، کیونکہ ان 3 ویڈیوز کے مطابق اہل اسلام کی اکثریت کو ختم نبوت کا ڈاکو ماننا پڑے گا۔ تو پھر مقدمہ کون جیتے گا؟ قادیانی جیتیں گے یا چھوٹا مرزا اور اس کے شاگرد مقدمہ جیتیں گے؟ یقیناً قادیانی مقدمہ جیتیں گے۔ تو در حقیقت مرزے نے یہ 3 ویڈیوز بنا کر غیر شعوری طور پر مقدمہ قادیانیوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے، ان کے حق میں ڈال دیا ہے۔ جب ان 3 ویڈیوز سے مقدمہ قادیانیوں کے حق میں جاتا ہے تو پھر قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کیسے ہوگی؟ مولانا مودودی کا رسالہ ترجمان القرآن ستمبر 1954 کا شمارہ ہے، اس میں عنوان ہے منصب تجدید اور وحی و کشف۔ اس کے تحت انہوں نے الہام کا قول کیا ہے، اور بھی کئی ساری تحریرات میں الہام کا قول کیا ہوا ہے۔ اسی طرح علامہ البانی کا سلسلہ صحیحہ جو عربی والا ہے، اس میں 1110 نمبر حدیث کے تحت علامہ البانی نے واضح طور پر الہام کا قول کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر بیان القرآن سورہ شعراء آیت نمبر 194 کے تحت، اور سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کے تحت انہوں نے الہام کا قول کیا ہوا ہے۔ اور اسحاق فیصل آبادی صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جن میں انہوں نے شد و مد سے الہام کا قول کیا ہوا ہے۔ اسی طرح فتح الباری حدیث نمبر 6990 کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ الہام کا قول کیا ہوا ہے۔ یہی فتح الباری جس کو مرزا کہتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین شرح ہے صحیح بخاری کی۔ تو یہ سارے حضرات مرزے کے فتوے کے مطابق ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اس لیے مرزے کی ان 3 ویڈیوز کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی قادیانیوں سے گفتگو کرنے جائے گا تو پہلے اس کو ان حضرات پر نعوذ باللہ ختم نبوت کے ڈاکو ہونے کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اب آپ فیصلہ خود کریں، یہ 3 ویڈیوز قادیانیوں کے خلاف ہیں یا قادیانیوں کے حق میں ہیں۔